السلام علیکم جماعت چہارم۔ آج 1 ستمبر ہے 2020۔ یہ 7واں لیکچر ریکارڈ ہو رہا ہے۔ سبق کا نام ہے پرچموں میں عظیم پرچم۔ پرچم کسی ملک کے نام اور اس کی پہچان۔ پرچم ایک کپڑے کا ٹکڑا ہوتا ہے جس پر کچھ ڈیزائن، خاکے یا تصویر بنی ہوئی ہوتی ہے اور اسے نشانی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ پرچم کسی ملک کے نام کے بعد اس کی سب سے بڑی پہچان ہوتا ہے۔ وہ ملک اسے دوسری قوموں کی برادری میں اپنے نام اور اپنے پرچم سے پہچانا جاتا ہے۔ پرچم کا رنگ اور اس کا ڈیزائن منتخب کرتے وقت اس کی قوم کی تاریخ، ثقافت یا مذہب کو پیش نظر رکھا جاتا ہے۔ ہمارے پرچم کا رنگ اور اس کا ڈیزائن سید امیر الدین کدوئی نے قائد اعظم کی ہدایت پر ڈیزائن کیا تھا۔ یہ گہرے سبز رنگ اور سفید رنگ پر مشتمل ہے، جس کے 3 حصے سبز اور 1 حصہ سفید ہے۔ سبز رنگ مسلمانوں اور سفید رنگ پاکستان میں رہنے والی اقلیتوں یعنی غیر مسلموں کو ظاہر کرتا ہے۔ اقلیتوں میں پاکستان میں رہنے والے ہندو، عیسائی، پارسی، سکھ اور دوسرے مذاہب کے لوگ بھی شامل ہیں۔ اس سب حصے کے بالکل درمیان میں چاند یا ہلال اور ایک 5 کونوں والا ستارہ ہے۔ سفید رنگ کے چاند کا مطلب ترقی اور ستارہ روشنی اور علم کو ظاہر کرتا ہے۔ ستارے کے 5 کونے اسلام کے 5 ارکان یعنی کلمہ توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کو ظاہر کرتے ہیں۔ پوری دنیا میں پرچم کے ادب کا خاص خیال رکھا جاتا ہے اور اسے قوموں کی نشانی کی وجہ سے قابل احترام بھی سمجھا جاتا ہے، اسی لیے اس کا خیال بھی رکھا جاتا ہے۔ ایسے ہی ہم بھی جب اپنے پرچم کو دیکھتے ہیں تو ہمارے دل میں ایک محبت کے جذبات ابھرتے ہیں، اور اگر کبھی ہم اسے زمین پر پڑا ہوا دیکھ لیں تو فوراً اٹھا کے اس کو اپنے دل سے لگاتے ہیں، اسے چومتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پرچم کا ایک احترام ہے۔ ایسے ہی جب پرچم پرانا ہو جائے تو اسے زمین میں دبا دینا چاہیے یا پھر پانی میں بہا دینا چاہیے، اس طرح سے وہ بے ادبی سے محفوظ رہتا ہے۔ ایسے ہی آندھی، طوفان یا تیز بارش کی صورت میں اسے اتار کر رکھ لینا چاہیے۔ خاص موقعوں پر اور تاریخوں پر اس کے لہرانے کا انتظام کیا جاتا ہے، جیسے 14 اگست یوم پاکستان، یوم آزادی کا دن ہماری، پھر اس کے بعد 25 دسمبر یوم قائد اعظم۔ ان تاریخوں کے علاوہ جب بھی حکومت کی طرف سے اعلان ہوتا ہے تو اس پرچم کو لہرایا جاتا ہے۔ ایسے ہی کچھ افسوس کے موقعوں پر اسے سرنگو کر دیا جاتا ہے، یعنی اس کو نیچے کر دیا جاتا ہے۔ سرنگو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پرچم کو ڈنڈے کی بلندی سے قدرے نیچے باندھ دیا جاتا ہے، اسے لہرایا نہیں جاتا۔ ایسے ہی قائد اعظم کی یوم وفات یا علامہ اقبال، لیاقت علی خان، تو ان کے وفات کے موقع پر جو ہے وہ اس کو سرنگو کر دیا جاتا ہے، یا پھر جب حکومت کوئی اعلان کرے، جیسے سانحہ پشاور ہو گیا تھا۔ تو سانحہ پشاور چونکہ ایک بہت بڑا حادثہ تھا، آدی پبلک اسکول کے بہت سارے بچے اس میں شہید ہو گئے تھے،
اور ایسی کسی ناگہانی یا کسی حادثے کی صورت میں جو ہے یا جنگ کے حملے کی صورت میں ہے تو اس پرچم کو جو ہے وہ سرنگو کر دیا جاتا ہے۔ ہمارا پرچم یہ پیارا پرچم، یہ پرچموں میں عظیم پرچم، عطائے رب کریم پرچم۔ پرچموں میں عظیم پرچم، اس سبق کی میں بلند خوانی کر رہی ہوں وضاحت کے ساتھ۔ آپ لوگ صفحہ نمبر 59 پہ دیکھیے، پرچموں میں عظیم پرچم۔ پرچم یا جھنڈا دراصل کپڑے کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے جس پر کچھ ڈیزائن، خاکے، تصویریں بنی ہوئی ہوتی ہیں اور اسے نشانی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ قومی پرچم کسی ملک کے نام کے بعد اس کی سب سے بڑی پہچان ہوتا ہے۔ وہ ملک دوسری قوموں کی برادری میں اپنے نام اور اپنے اس پرچم سے پہچانا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ ہمارا قومی پرچم ہمیں اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے، تو یہ کیا، یہ کپڑے کا ایک ٹکڑا ہے جس پر کوئی ڈیزائن، خاکے اور تصویر بنی ہوئی ہے اور اسے اس طرح سے مرتب کیا ہے، بنایا گیا ہے۔ قومی پرچم جو ہے ہمارے ملک کے نام کے بعد اس کی سب سے بڑی پہچان ہے۔ یعنی ایک تو ہمارا ملک ہمارے نام سے جانا جاتا ہے، پاکستان، پاک نام، اور پھر اس کے بعد اس کا پرچم ہرا اور سفید۔ یہ جہاں کہیں بھی لہرایا جاتا ہے تو ہم خوشی سے سرشار ہو جاتے ہیں۔ تاریخ کے پرچم کا سب سے پہلے استعمال 2000 سال پہلے چین اور یورپ میں رومی دور میں ملتا ہے۔ یعنی تاریخ کا سب سے پہلا پرچم جو تھا وہ 2000 سال پہلے چین اور یورپ اور روم میں ملا۔ کسی پرچم کا رنگ اور اس کا ڈیزائن منتخب کرتے وقت اس کی قوم کی تاریخ، ثقافت یا مذہب کو پیش نظر رکھا جاتا ہے۔ ایسے ہی ہمارے ملک کا جھنڈا بھی ہے۔ چاند یا ہلال کو اسلامی ثقافت میں خاص اہمیت حاصل ہے۔ اسلامی مہینوں کا آغاز نئے چاند کو دیکھ کر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح مختلف رنگوں اور مختلف مزاجوں اور روایات کو ظاہر کرتے ہیں۔ پاکستان کے پرچم کے سبز رنگ کا تعلق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک سے ہے۔ یعنی جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک کا رنگ ہے ہرا، تو اسی کی مناسبت سے ہمارے جھنڈے کے رنگ کو بھی منتخب کیا گیا ہے۔ کچھ ممالک کے جھنڈوں کا سرخ رنگ جوش اور جذبے اور جدوجہد کے معنی دیتا ہے۔ امریکہ کے جھنڈے پر موجود ستارے اس کی ریاستوں کی نمائندہ ہیں، جیسے آپ کے ترکی کے ملک کا جھنڈا لال رنگ کا ہے، سرخ رنگ ہے اس کا۔ ایسے ہی چین کا بھی سرخ رنگ کا ہے۔ تو یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ یہ وہاں کے لوگوں کے جوش اور جذبے کو اور جدوجہد کو ظاہر کرتا ہے۔ پاکستان کا پرچم کس نے بنایا تھا؟ پاکستان کا پرچم سید امیر الدین قدوئی نے قائد اعظم کی ہدایت پر ڈیزائن کیا تھا۔ یہ گہرے سبز رنگ اور سفید رنگ پر ہے، مشتمل ہے، جس میں 3 حصے سبز اور 1 حصہ سفید ہے۔ یعنی اس کا جو بڑا حصہ ہے وہ ہرے رنگ کا ہے اور جو چھوٹا حصہ ہے، ایک پارٹ اس کا چھوٹا جو ہے وہ سفید ہے۔ سبز رنگ مسلمانوں اور سفید رنگ پاکستان میں رہنے والی اقلیتوں یعنی غیر مسلموں کو ظاہر کرتا ہے۔ جو سبز رنگ ہے وہ تمام مسلمانوں اور کو ظاہر کرتا ہے، اور جو سفید رنگ ہے وہ پاکستان میں رہنے والے چند لوگ جو کہ غیر مسلم ہیں ان کو ظاہر کرتا ہے۔ جھنڈے پر اقلیتوں کی نمائندگی یہ ظاہر کرتی ہے کہ اس ملک میں انہیں بھی وہی مقام حاصل ہے جو اکثریت یعنی مسلمانوں کو حاصل ہے۔ اقلیتوں میں پاکستان میں رہنے والے ہندو، عیسائی، پارسی، سکھ اور دوسرے مذاہب کے لوگ شامل ہیں اور انہیں بھی وہی مقام حاصل ہے جو مسلمانوں کو حاصل ہے، برابری کا درجہ دیا جاتا ہے۔ سبز رنگ کے سبز حصے کے بالکل درمیان میں چاند اور 5 کونوں والا ستارہ ہے۔ سفید رنگ کے چاند کا مطلب ہے ترقی اور
ستارہ روشنی اور علم کو ظاہر کرتا ہے. یعنی ہمارے ملک کا جو جھنڈا ہے اس کے بیچ میں جو چاند اور ستارہ ہے تو اس میں چاند جو ہے اس کا مطلب ہے ترقی اور ستارہ روشنی اور علم کو ظاہر کرتا ہے. ستارے کے 5 کونے اسلام کے 5 ارکان قلبے پر یقین، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کو ظاہر کرتے ہیں. اسی طرح چاند کو دنیا بھر میں اسلام کی نشانی سمجھا جاتا ہے اور اسے ہلال بھی کہتے ہیں. جب پہلی تاریخ کا چاند نظر آتا ہے اسلامی مہینوں میں، پہلی تاریخ جب ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہلال نظر آ گیا. ایسے ہی چاند کو ہلال بھی کہتے ہیں. جو ہمارے پاکستان کے جھنڈے پر چاند ہے وہ ہلال بھی کہلاتا ہے. اسلامی مہینوں کا آغاز نئے چاند کو دیکھ کر کیا جاتا ہے. اسلامی کیلنڈر چاند ہی کی تاریخوں کے حساب سے بنایا گیا ہے. پوری دنیا میں پرچم کے آداب کا تعین کر دیا گیا ہے. یہ قوموں کی نشانی ہونے کی وجہ سے قابل احترام ہوتا ہے، اسی لیے اس کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے. جس طرح سے کوئی قوم کوئی ملک جو ہے وہ اپنے نام سے پہچانا جاتا ہے، اسی لیے جھنڈے کی بھی پہچان ہوتی ہے، اسی لیے اس کا ادب اور احترام بھی ہم پہ لازم و ملزوم ہوتا ہے. اسے کبھی الٹا نہیں لہرانا چاہیے، ایسے ہی اس کو زمین سے نہ لگنے دینا چاہیے، اور جب پرانا ہو جائے یا پھٹ جائے تو ڈبے میں بند کر کے زمین میں دفنا دینا چاہیے یا پھر پانی میں بہا دینا چاہیے تاکہ اس کی بے ادبی نہ ہو اور وہ محفوظ رہے. ایسے ہی آندھی، طوفان یا تیز بارش میں اتار کر رکھ دینا چاہیے. خاص موقعوں اور تاریخوں پر اس کے لہرانے کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے. مثلا یوم پاکستان 23 مارچ 1940، ایسے ہی یوم آزادی 14 اگست 1947، پھر قائد اعظم کی پیدائش کا دن 25 دسمبر. ان تاریخوں کے علاوہ جب حکومت اس کو لہرانے کا اعلان کرے جب اس کو لہرایا جاتا ہے. ایسے کچھ افسوس کے موقع پر اسے سرنگو کر کے قومی صدمے کو ظاہر کیا جاتا ہے. سرنگو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پرچم کو ڈنڈے کی بلندی سے قدرے نیچے باندھا جاتا ہے. قائد اعظم کی یوم وفات 11 ستمبر، علامہ اقبال کی یوم وفات 21 اپریل اور لیاقت علی خان کے یوم وفات 16 اکتوبر پر قومی پرچم کو سرنگو کیا جاتا ہے. یا جب بھی حکومت پاکستان یہ اعلان کرے، مثلا شاہ فیصل شہید کی شہادت کے وقت پرچم سرنگو کیا گیا تھا. قومی حادثات پر پرچم سرنگو کیا جاتا ہے، جیسے سانحہ پشاور، آرمی پبلک اسکول میں جو حادثہ ہوا تھا سانحہ پشاور کا، تو اس میں بھی پرچم کو سرنگو کر دیا گیا تھا. یہ یہاں پر اس پرچموں میں عظیم پرچم لیکچر کا لیکچر ختم ہو چکا ہے. یقیناً آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب ہماری جب نئی کلاس ہوگی 3 ستمبر کو، تو اس میں ہم اس سبق کے کام آپ کو دیں گے جس میں کہ الفاظ معنی اور سوال جواب ہوں گے. اس سبق سے متعلق معروضی سوالات ہیں. ان معروضی سوالات کو آپ نے بک میں ہی کرنا ہے. صفحہ نمبر 61 پہ معروضی سوالات میں آپ نے جو صحیح نشان ہے اس پہ آپ نے دائرے پہ کلر کر دینا ہے. پہلا ہے پرچم ڈیش کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. اس میں آپ کو 4 آپشن دیے ہوئے ہیں: رہنمائی، نشانی، انتخابات یا ڈیزائن. پرچم کس کے طور پر استعمال ہوتا ہے؟ پرچم ہماری نشانی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. اس کے بعد نمبر 2، تاریخ میں پرچم کا سب سے پہلے استعمال ڈیش میں ہوا تھا. 6000 سال، 20 سال، 2000 سال پہلے یا 60 سال پہلے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے 2000 سال پہلے. نمبر 3، پاکستانی پرچم میں موجود ستارے کے 5 کونے اسلام کے 5 ڈیش کو ظاہر کرتے ہیں. 5 کلموں کو، خدمت گاروں کو، ارکان کو یا نمازوں کو.
تو اس کا صحیح جواب ہے پاکستانی پرچم میں موجود ستارے کے 5 کونے اسلام کے 5 ارکان کو ظاہر کرتے ہیں۔ اب نمبر 4، لیاقت علی خان کی وفات ڈیش اکتوبر میں ہوئی، 12، 21، 16 یا 11؟ تو لیاقت علی خان کی وفات 16 اکتوبر کو ہوئی تھی۔ اب نمبر 5، سید امیر الدین قدوائی نے ڈیش کی ہدایت پر پرچم کا ڈیزائن تیار کیا، وزیر اعظم سید احمد خان، قائد اعظم یا علامہ اقبال؟ تو سید امیر الدین قدوائی نے قائد اعظم کی ہدایت پر پرچم کا ڈیزائن تیار کیا تھا۔ بیٹا یہ کام آپ نے بک کا ہی ہے اور بک میں ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس پہ ڈیٹ مینشن کر دیجیے گا، ڈیٹ ڈال دیجیے گا۔ اچھا، آج ہمارا یہ 7واں چیپٹر پرچموں میں عظیم پرچم کمپلیٹ ہو گیا ہے، مکمل ہو گیا ہے۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ 3 ستمبر کو ہماری کلاس ہوگی، تو اس میں ہم آپ کو اس کا کاپی ورک کروائیں گے۔ اب تو بہت خیال رکھیے گا، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔